بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت بمقالتي بمحمد. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيب الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے ہے جس نے امر کن سے اس جہان کو پیدا فرمایا اور جہان پیدا فرما کر تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا. ان مخلوقات میں سے سب سے بہترین مخلوق اصل مخلوقات انسان کو پیدا فرمایا اور انسانوں کو طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور پرنور شافی و نشور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور اصفیاء سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ تحفہ درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد معزز سامعین، علماء کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا کریں کہ رب کریم صدقہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو کچھ بھی کہہ رہے حق میں سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو اپنی آوازیں بلند نہ کرو اس کے بتانے والے نبی کی آواز سے. وَلَا تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور اس طرح چلا کر بات نہ کہو جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے چلا کر بات کرتے ہو. اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ رب کریم فرماتا ہے کہ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اگر ایسا ہو گیا تو آپ کے عمل جو ہوں گے رکاوٹ بن جائیں گے اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے گا. اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ ایمان والو جب بھی میرے حبیب کی بارگاہ اقدس میں آؤ، میرے حبیب کی بارگاہ اقدس میں بیٹھو تو میرے حبیب کے سامنے اپنی آوازیں میرے حبیب کی آواز سے اونچی نہ کرو، بلند نہ کرو اور اس طرح چلا کر بات بھی نہ کہو جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے دور سے یا قریب سے یا سامنے سے چلا کر بات کرتے ہو، اس طرح بھی بات نہ کرو. اگر اس طرح بات کرو گے تو آپ کے عمل جو ہوں گے ختم ہو جائیں گے، آپ کو پتہ ہی نہ چلے گا. تو اس آیت کا شان نزول صحیح بخاری میں روایت ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول
حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کے بارے میں نازل ہوئی تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کی سماعت کم تھی، یعنی وہ کم سنتا تھا، کم سننے کی وجہ سے جب بھی وہ بات کرتا تھا تو اس کی بات بلند ہو جاتی تھی۔ کم سننے کی وجہ سے جب بھی وہ بات کرتا تھا تو اس کی بات بلند ہو جاتی تھی، تو جب وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بات کرنے لگے اور بات بلند ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور دلبر مصطفیٰ پیارے نبی نے یہ آیت پڑھ کر اپنے صحابہ کراموں کو بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ جب یہ آیت کریمہ سرکار نے اپنے صحابہ کراموں کو بتائی تو جب صحابہ کرام نے یہ آیت کریمہ سنی تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی بارگاہ میں آنا چھوڑ دیا۔ سرکار کے بارگاہ میں جب نہیں آیا، کچھ عرصہ گزر گیا، سرکار نے فرمایا کہ صحابہ ثابت بن قیس یہاں کیوں نہیں آتا؟ حضرت موسیٰ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ یا رسول اللہ ثابت بن قیس سے میری ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ میں سرکار کی بے ادبی کی ہے، یعنی اس کی دربار میں بیٹھ کر میری آواز بلند ہو گئی تھی اور یہ آیت کریمہ میرے لیے نازل ہوئی ہے، اب میری دنیا بھی ختم ہو گئی ہے، دنیا بھی برباد ہو گئی ہے اور میری آخرت بھی برباد ہو گئی اور میں جہنمی بن گیا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ موسیٰ جاؤ جا کے ثابت بن قیس کو یہاں لے آؤ۔ جب حضرت موسیٰ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیا، ثابت بن قیس کو لے آیا، سرکار نے فرمایا کہ ثابت بن قیس کیا کہتے ہو کہ تو جہنمی بن گئے ہو؟ نہیں نہیں، تو جہنمی نہ بن گئے ہو بلکہ تمہاری زندگی بھی بہترین گزرے گی، تمہارا موت بھی بہترین ہوگا اور تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو سرکار کا یہ فرمان صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زندگی بھی خوبصورت ترین گزر گئی اور اس کا موت شہادت کا موت ملا جنگ یمامہ میں۔ جبکہ صحابہ کرام پیچھے ہٹ گئے تو حضرت ثابت بن قیس آگے بڑھنے لگا اور شہید ہو گیا اور سرکار کے قول کے مطابق جنت میں داخل ہو گیا۔ یعنی اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب صحابہ کرام سے تھوڑی سی غلطی ہو جاتی تھی تو وہ سوچتے تھے کہ ہماری زندگی بھی برباد ہو گئی، ہماری آخرت بھی برباد ہو گئی اور ہم جہنمی بن گئے، کیونکہ سرکار کی ہم نے بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے، یعنی سرکار کی تھوڑی سی بے ادبی یعنی جہنم میں داخل کر دیتی ہے۔ تھوڑی بے ادبی ہو وہ جہنم میں داخل کرتی ہے، جو بڑا گستاخ ہو وہ کتنا بڑا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ صحابہ کعب بن اشرف جو گستاخ رسول ہے، سرکار نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ آذَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ کعب بن اشرف یہ اللہ اور ان کے رسول کو تکلیف دیتا ہے۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اتحب ان اقتل یا رسول اللہ، اے پیارے حبیب کیا آپ پسند کرتے ہو کہ میں اس کو قتل کر دوں؟ تو سرکار نے فرمایا قال نعم، ہاں جی اس کو قتل کر دو، اس کو قتل کر دو۔ یعنی گستاخ رسول کی سزائے موت ہے، سزائے موت ہے۔ تو کچھ لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ آپ گستاخ رسول کو قتل کر دیتے ہو تو اس کا مارنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس آدمی کو مار کے آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ
چور کی سزا کیا ہے؟ اس کا ہاتھ کاٹا جائے. جو زنا کرے زانی کی سزا یہ ہے تو اس کو رجم کر دیا جائے. اور جو شرابی شراب پیے تو اس کو 80 کوڑے لگایا جائے. یعنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب مقرر فرمائی ہے. چور کے لیے اس کا ہاتھ کاٹا جائے. یعنی اس کے صرف ہاتھ کاٹنا اس کا حقیقی مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف اس چور کا ہاتھ کاٹا جائے، بلکہ حقیقی مقصد یہ ہے کہ اس چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس کو سزا ملے گی تو دوسروں کے مال حفاظت میں رہیں گے، دوسروں کے مال حفاظت میں رہیں گے اور دوبارہ وہ چوری نہ کر سکے گا. یعنی تو گستاخ رسول کی سزائے موت ہے. تو ہمارے اکابرین علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ حقیقی مقصد یہ ہے گستاخ رسول کا مارنا. حقیقی مقصد یہ ہے کہ گستاخ رسول کو مار کے ناموس رسالت کی حفاظت کرنی ہے. من سب نبی من سب نبیا من سب نبیا تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ. الحمدللہ.